بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے تصور کے حوالے سے ایک بہت کامن غلط فہمی، ایک بہت عام غلط فہمی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات جو ہے یہ طے کر لی گئی ہے کہ کچھ اس کے منتخب لوگ ہیں، کچھ منتخب امتیں ہیں، جو یہود ہیں یعنی جوز جو ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں، اور یہی بات مسلمانوں نے اللہ ماشاء اللہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چوزن قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، چنانچہ اگر ان سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور اس کی ایک خاص ان کی یہاں حیثیت ہوگی۔ اور یہ سارے وہ جو کانسیپٹ یہود نے اپنے بارے میں اڈاپٹ کیے ہوئے تھے چوزن ہونے کے بارے میں، اور جس کے نتیجے میں ان کے یہاں بد عملی پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں ان کے یہاں خدا اور آخرت کے حوالے سے غلط تصور ذرا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو چوز کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا ہے، چنانچہ اب جزا و سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتیں گے۔ یہی معاملہ جیسے کہ میں نے عرض کیا مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک ایسا غلط کانسیپٹ ہے خدا کے حوالے سے جو لوگوں کے یہاں پیدا ہو گیا، اور بعض تورات کی اور قرآن مجید کی آیات ہی کی وجہ سے، ان کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جو صحیح بات ہے جو تورات میں بھی بیان ہوئی ہے، جو قرآن مجید میں بھی وضاحت سے بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں جو اللہ تعالیٰ کی امتیں ہیں، جو حضرت ابراہیم کے توسط سے چلی ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اقوام کو دین پہنچانے کی ذمہ داری ان کو دی گئی۔ تو یہ جو چوزن ہونا ہے، یہ جو منتخب ہونا ہے، یہ اس مفہوم میں ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خاص مرتبہ دے دیا ہے بئی معنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے، بلکہ اگر صحیح طور پہ سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دے دیا ہے، اور ان کی جو پوچھ گچھ ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی، زیادہ گہری ہوگی جتنی عام لوگوں کی ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل جو ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے اور حق و عدل کا نظام اپنے ہاں قائم کریں گے تو وہ دنیا میں قوموں کی سیادت کریں گے، قوموں کی سربراہی کریں گے، اور جب وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان پہ سزا اللہ تعالیٰ کی دنیا ہی میں نافذ ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے اس غضب کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا شکار ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو منتخب امتیں کہتے ہیں تو ان کو اپنی حالت دیکھ لینی چاہیے کہ وہ ہرگز منتخب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذلت اور رسوائی اس وقت دی ہوئی ہے وہ اپنے اسی قانون کی بنیاد پہ دی ہوئی ہے کہ جو اس نے تورات میں بھی تفصیل سے بیان کیا ہے اور جو قرآن میں بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان امتوں کو اگر انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، تو کسی اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کا مرتبہ بلند ہے، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے دین کو پہنچائیں گے، اور اگر یہ نہیں پہنچائیں گے اور اپنے ہاں حق و عدل کا نظام برپا نہیں کریں گے تو پھر اس کی سزا ان کو دنیا ہی میں ملے گی، اور یہ دنیاوی سزا ہے، اس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، جس سے یہ دونوں امتیں گزر رہی ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ہمیں بالکل متنبہ رہنا چاہیے۔ یہ بات کہ مسلمان یا یہود اللہ تعالیٰ کی منتخب امتیں ہیں، یہ اس کی ایک وضاحت ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ ان کا انتخاب دین کے پہنچانے کے حوالے سے کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص منصب پہ فائز ہیں دین کے پہنچانے کے حوالے سے، اور اس بارے میں کہ وہ اس کے پابند ہیں کہ دین کا نظام اپنے اندر وہ قائم کریں گے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی کا شکار کریں گے، اور اگر وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قوموں کی امامت ان کے سپورٹ کر دیں گے۔ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت قوموں کی امامت ہرگز ان کے سپورٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ذلت اور رسوائی سے گزر رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں۔ چنانچہ یہود اور مسلمان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے اور غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس وقت جس سچویشن سے وہ گزر رہے ہیں اس سے اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے نکلنے کی واحد راستہ وہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور بحیثیت امت اس نظم کو بھی اختیار کریں، اس حق و عدل کے نظام کو بھی اپنے اندر نافذ کریں جس کا تورات نے بھی اور قرآن مجید نے بھی ان کو حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔